میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی منوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان تحریر فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حصول ثواب کی خاطر آئیے بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ آپ بیان سننے کی نیتیں فرما لیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ کچھ نیتیں میں بھی کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 152، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا انی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم جس اجتماع میں حاضر ہیں، اس کا اہتمام دعوت اسلامی کے جو 95 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، ان میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ اسی مدرسۃ المدینہ کی مجلس مدرسۃ المدینہ نے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو حفظ و ناظرہ کے مدارس المدینہ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان میں 1 لاکھ سے زیادہ مدنی منع اور منیاں تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اس سال مدارس المدینہ للبنات اور للمرین، یعنی بچوں اور بچیوں، مدنی منوں اور مدنی منیوں
پاکستان سے 4316 مدنی منع اور مدنی منیوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت پائی ہے، اور الحمدللہ عز و جل 13,169 مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک ناظرہ کی اسناد حاصل فرما رہے ہیں۔ صرف باب المدینہ کراچی میں مدارس المدینہ للبنین یعنی مدنی منوں کے جو مدرسے ہیں، ان میں امتحانات جنہوں نے دیے اور جو مدنی منع کامیاب ہوئے، ان کی کامیابی کے بعد 670 مدنی منع حفظ اور 2769 مدنی منوں نے ناظرہ کی اسناد حاصل کر رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مدنی منوں کی اسناد تقسیم کے حوالے سے جو اجتماعات ہوئے، الحمدللہ عز و جل باب المدینہ میں 11 مقامات پر اس کی ترکیب بنی ہے، اور ان میں سے آج 11واں اجتماع ہے۔ اس اجتماع میں مدرسۃ المدینہ جز وقتی کی کابینہ فیضان حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 281 مدنی منع ناظرہ کی اسناد حاصل فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو ناظرہ کے جز وقتی مدارس المدینہ ہے، ان میں سینکڑوں مدنی منع قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر مدنی منوں کی اخلاقی تربیت کریں، قرآن مجید کی تعلیم دیں، وہاں پر علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے قرآن مجید حفظ کرنے کے بارے میں مدنی منوں کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حفظ القرآن کے حوالے سے چند واقعات ذکر کروں گا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کس طرح جلدی جلدی حفظ کر لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی ذہانت سے نوازا تھا، اور ساتھ ایک واقعہ یہ بھی بیان کروں گا کہ اگر کوئی ذہین نہ ہو، وہ بھی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین کا اس پر کرم ہو جاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر میٹھی نظر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو بھی علم دین کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اہل علم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے پیارے شاگرد تھے، اور انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین بھی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے امید ہے واقف ہوں گے۔ تو یہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ کم عمر تھے، بہت کم آپ کی عمر تھی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ پہلے آپ قرآن مجید حفظ کر لیں۔ آپ یہ سن کر تشریف لے گئے اور قرآن مجید کا حفظ کا سلسلہ شروع کیا۔ 7 دن کے بعد پھر امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ قرآن مجید حفظ کر لیں پھر آئیے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سن کر نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، علی جان میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ 7 دن کے اندر الحمدللہ عز و جل آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنی شاگردی میں لے لیا، اور پھر یہ پڑھتے رہے اور اتنے بڑے عالم بنے کہ آج بھی ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو المعالی محمد بن علی حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کسی نے سورہ انعام حفظ کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ قرآن مجید کی ایک بڑی سورت ہے جس میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ سورہ انعام حفظ کر لیں، تو انہوں نے اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھا اور 1 مرتبہ پڑھ کر پوری سورت حفظ کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت سیدنا حشام بن صاحب کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیارے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے چچا مجھے قرآن مجید حفظ کرنے پر سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے کہ تم حفظ قرآن کیوں نہیں کر لیتے۔ ایک دفعہ آپ کو بڑا جذبہ آ گیا کہ میرے چچا مجھے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ تم قرآن مجید حفظ کیوں نہیں کر رہے، تو آپ نے اپنے آپ کے ایک کمرے میں بند کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ جب تک مجھے قرآن مجید حفظ نہیں ہوگا میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ الحمدللہ عز و جل لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ نے 3 دن کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ مادرزاد ولی تھے اور آپ کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور الحمدللہ عز و جل 3 ماہ کے قلیل عرصے میں آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ابھی چھوٹے سے تھے، آپ کی عمر 4 سال تھی اور آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ہمارے بچے تو 4 سال کے ہوتے ہیں، مشکل سے بول پاتے ہیں اور ناظرہ بھی نہیں ختم کرتے، تو الحمدللہ عز و جل ہمارے یہ بزرگ یعنی اللہ رب العالمین نے بچپن میں ہی ان کو اتنا شوق عطا کر دیا تھا کہ صرف 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں آپ نے پورا قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر لیا۔ اے کاش ہمارے مدنی منوں کو بھی ہماری مدنی منیوں کو بھی شوق ہو جائے اور وہ بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کریں، جلدی جلدی ناظرہ ختم کر لیں صحیح جو ہے وہ مخارج کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید جلدی جلدی حفظ کر لیں اور پھر عالم دین جو ہے وہ بننے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں۔ اب آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا تعلق دنوں کے ساتھ، گھنٹوں کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ، سالوں کے ساتھ، عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بھلا کیسے؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کے یہ بزرگ تھے، چشتیہ خاندان سے ان کا تعلق اور بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ جب ان کی عمر 4 سال ہوئی تو تقریب بسم اللہ مقرر کی گئی، دن مقرر کیا گیا کہ ان کو بسم اللہ پڑھائی جائے گی۔ لوگ بلائے گئے، حضرت خواجہ غریب نواز حضرت سید حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لائے۔ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سلطان الہند تھے۔ آپ نے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھانے لگے تو آپ کو الہام ہوا، غیبی اشارہ ہوا کہ ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آتے ہیں، وہ پڑھائیں گے۔ ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غیبی اشارہ ہوا کہ جلد جاؤ، دہلی میں میرے بندے کو بسم اللہ پڑھاؤ۔ قاضی صاحب فوراً ناگور سے دہلی روانہ ہوئے اور جب اس مجلس میں پہنچے، اس اجتماع میں پہنچے تو آپ نے فرمایا صاحبزادے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع سے لے کر 15 پارے حفظ سنا دیے۔ حضرت قاضی صاحب اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صاحبزادے آگے بھی پڑھو۔ آپ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر میری امی جان کو یاد تھے اور مجھے بھی یاد ہو گئے، تو آگے میری امی کو بھی یاد نہیں تھے، مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا اپنی الفت میں صادق بنائے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ماں کی تربیت کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں،
گھر والوں کی تربیت اچھی کریں، انشاءاللہ ہمارے مدنی منوں مدنی منیوں کی بھی تربیت اچھی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے ماں بیٹیوں کی جو ہے وہ تربیت ہو جائے، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جہاں پر کئی شعبہ جات میں جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے، وہاں پر اسلامی بہنوں کے اندر بھی مدنی کام ہو رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں نے جو پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ جو ذہین نہیں ہوتا اگر وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی مدد فرماتا ہے۔ قوت حافظہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، عطیہ خداوندی ہے۔ ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا سعد الدین مسعود بن عمر تفدازانی۔ آپ کو اسباق جلدی جلدی یاد نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبق یاد کر رہے تھے، شوق بڑا تھا آپ کو اسباق یاد کرنے کا، یاد کیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا، اے سعد الدین مسعود میرے ساتھ چلو، ہم سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں، سیر سپاٹا کرنے چلتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، مدنی منوں اور حاضرین ناظرین سماعت فرمائیے، بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر و تفریح کے لیے نہیں پیدا فرمایا، اور میں اس وقت مطالعہ کر رہا ہوں، اور اس کے بغیر یعنی مطالعے کے بغیر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کو رخصت کر دیا، وہ شخص چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آیا، پھر اس نے یہی کہا، آپ نے یہی جواب دیا۔ پھر جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو کہنے لگا، اے مسعود تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی، آپ کانپنے لگے اور ننگے پاؤں ہی دوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے جو ہے دوڑنے لگے، حتیٰ کہ آپ شہر سے باہر، شہر بھی اس دنوں میں چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو شہر کے باہر ایک درخت کے نیچے پہنچے، دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد الدین تفتازانی ہم نے تمہیں بلایا، تم نہیں آئے۔ عرض کرنے لگے نہایت عاجزی کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا ہے۔ پھر ساتھ ہی جو ہے وہ درخواست پیش کی، التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں کند ذہن ہوں، کمزور یادداشت والا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ مجھے اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی فریاد سن کر ارشاد فرمایا، اے سعد الدین اپنا منہ کھولو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لواب دہن حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا اور دعا فرمائی، اور ساتھ ہی خوشخبری ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اب گھر لوٹ جاؤ۔ دوسرے دن جب آپ اپنے استاد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے چند علمی سوالات کیے جو کہ بڑے ہی زیادہ علمی تھے، بڑی علمی گہرائی رکھتے تھے۔ جو ساتھ دوسرے طلباء جو پڑھا کرتے تھے انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ مذاق کرنے لگے کہ یہ تو کند ذہن ہے، انہیں تو کچھ یاد نہیں ہوتا، تو یہ کیسے کیسے مشکل سوالات کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا قاضی عز الدین بھی بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے جب حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی سوالات سنے تو آپ رونے لگے اور فرمایا، اے سعد الدین آج تم وہ نہیں ہو جو کل تھے، یعنی اتنے ذہین و فطین ہو کر آئے ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سارا واقعہ اپنے استاد صاحب کو سنایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حاضرین ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے، جسے چاہے بلائی اور سرخروئی عطا فرما سکتا ہے،
جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پارہ 21 سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ترجمہ کنز الایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ ہمیں صرف اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور کسی بات پر ہرگز رنجیدہ و غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ بلا شبہ مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ رب پر بھروسہ کرنا یہ کامیابیوں کے راز میں سے ایک راز ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، استقامت کے ساتھ کی جانے والی کوشش ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ آپ نے کئی بار ہو سکتا ہے دیکھا ہو، سنا تو ہوگا کہ چیونٹی کیسی پرعزم ہو کر اپنے مقصد کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بلندی پر چڑھتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ منزل سے بالکل قریب پہنچ کر گر جاتی ہے، پھر بھی اس کی کوشش میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ ایک مرتبہ پھر وہ نئے سرے سے سفر شروع کر دیتی ہے، اگرچہ وہ 1000 مرتبہ بھی عین منزل پر پہنچ کر گر جائے، لیکن اس کے عزم جواں پر بڑھاپا طاری نہیں ہوتا، مسلسل کوشش جاری رہتی ہے، کوشش کرتی رہتی ہے اور تھکنے کا نام نہیں لیتی۔ آخر کار معمولی جسامت رکھنے والی یہ چونٹی پے در پے ناکامیوں کے باوجود محض لگن اور مسلسل کوشش سے اپنے ہدف کو پا لیتی ہے۔ ہمیں بھی اس چونٹی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں گھبرانا نہیں چاہیے، دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، ہمیں نیک اور جائز کام کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کیسی ہی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی تنگی کے دن آ جائیں، ہمیں اپنا حوصلہ بلند کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل رب پر توکل کرنے کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہمارے مشکل والے دن جو ہیں وہ گردش کے ایام اچھے دنوں کی طرف آ جائیں گے۔ اچھے دن کے انتظار میں ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ عز و جل ضرور مدد فرماتا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو حافظ القرآن ہوتا ہے اس کو اسباق یاد کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ امیر اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں، تعلیم کس طرح دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی بچہ سمجھدار ہو اسے ناظرہ قرآن مجید پڑھائیں، اور اگر ذہین ہو تو اسے حافظ القرآن بنا دیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ جو حافظ القرآن ہوتا ہے وہ جب درس نظامی کرتا ہے، عالم کورس کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کا حافظہ مضبوط فرما دیتا ہے۔ ہم بھی مسواک کا کثرت سے استعمال کریں، روزہ رکھا کریں، نفلی روزوں کا بھی ذہن بنائیں۔ ماہ رمضان کے روزے تو ہمیں رکھنے ہی ہیں، پیر کا روزہ رکھنا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے، تو نفلی روزے رکھنے کا بھی ذہن بنانا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، بچوں کو بھی کہیں، گھر والوں کو بھی کہیں، تو انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی ہمارا حافظہ مضبوط ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہو اس پر انشاءاللہ عز و جل یہ حالت یعنی بڑھاپے میں بھول جانے کی بیماری طاری نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور عالم دین لکھتے ہیں کہ نماز تہجد ادا کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا حافظہ مضبوط کرنے کے اسباب میں سر فہرست ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ کہا گیا کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ کوئی اور چیز قوت حافظہ کو تیز نہیں کرتی۔ چند وظائف بھی سماعت فرما لیجئے۔ 5 نمازوں کے بعد
سر پر داہنا یعنی سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا کویجو پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل 5 نمازوں کے بعد اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. یادداشت میں بہتری کے لیے 41 دن تک روزانہ 21 مرتبہ یا علیمو پانی پر پڑھ کر نہار منہ پئیں. انشاءاللہ عز و جل حافظہ روشن ہو جائے گا. اور آخر میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جو اپنے سر پر امامہ شریف سجاتا ہے، حضرت سیدنا ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک امامہ باندھنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کے مدارس میں جو ہے وہ سبز امامہ شریف جو ہے وہ مدنی منوں کو ہی پہنایا جاتا ہے. جو حاضرین ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ بھی کوشش کریں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے سر پر امامہ سجائیں تو ضمناً حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. جو مدنی منع ناظرہ قرآن مجید آج انشاءاللہ عز و جل یہاں سے اسناد حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ عز و جل انہیں حفظ القرآن کی سعادت عطا فرمائے، مزید عالم دین کا کورس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری یہ حاضری اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں ہمارا حاضر ہونا مزید ہماری آخرت کے لیے بہتری کا جو ہے موجب بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے. ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی. مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.